ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اب یہ سورت کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے، اور جب سورت کنکلوڈ ہوتی ہے تو ظاہر ہے قرآن کی دعوت حق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہم نے اتارا اس کتاب یعنی قرآن حکیم کو عربی زبان میں وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں مختلف وعیدیں بار بار بیان کی مختلف انداز میں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈر سکیں، پرہیزگاری کی روش اختیار کریں. اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا قرآن پاک جو ہے وہ ان کے لیے تذکیر کا باعث بنے، ان کے دل پر اثر کرے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس اعلیٰ و ارفع ہے وہ اللہ جو کہ سچا بادشاہ ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ وہ پورا ہو جائے وحیہ، اس کی جو وحی ہے. اس کا ذکر سورۃ القیامہ میں بھی آگے چل کر آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو ساتھ ساتھ زبان سے ریپیٹ کرتے تھے، کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کو یاد کروانا. باقی لوگوں نے تو نبی علیہ السلام سے سن سن کے یاد کیا اور محنت کی کریم کرنے میں، حفظ کرنے میں، لیکن نبی علیہ السلام کو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حفظ بھی کروا دیا تھا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ،
اور جس سال آپ کی وفات ہونی تھی اس سال 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، جس سے نبی علیہ السلام کو اشارہ مل گیا کہ اب میرا آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو آپ نے قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے جو وحی وہ نازل ہو رہی ہے اس میں جلدی نہیں کرنی یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے جو آپ کو سکولز میں، کالجز میں دیواروں کے اوپر لکھی ہوئی نظر آئے گی، اور بچپن میں ماں باپ بھی بچوں کو یاد کرواتے ہیں علم کے حصول کے لیے۔ یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے، مختصر دعا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس دعا کے اندر یہ درد چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے حق میں یہ دعا نازل فرما رہا ہے کہ پیغمبر کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور دعا کرے کہ میرے علم میں اضافہ کر دیا جائے۔ یعنی علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی قیمتی چیز ہے، اور پیغمبروں کے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ قرآن حکیم بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہے، سنت بھی اللہ ہی نے علم کے طور پر نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو یہ دعا تعلیم کی جا رہی ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ علم میں جو چیز آ جائے اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی مزید علم میں اضافے کی ضرورت ہے، اللہ کی خشیت کی ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ امت کو دعا تعلیم کی گئی، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ہماری ماں سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم نے یہ فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں گرین کارڈ اس کے اوپر یہ دعا ڈالی ہوئی ہے فجر کے بعد پڑھنے کے لیے، ویسے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہو، ایسا رزق عطا فرما جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ عمل تو لوگ کرتے ہیں لیکن ایسا عمل جو واقعتاً اللہ کی رضا کی خاطر ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اللہ کے حضور اس کی قبولیت ہو، اس طرح کا عمل میں تجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ اس میں بھی پہلی دعا جو ہے وہ نافع علم سے متعلق ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام سے متعلق ذکر خیر ہونے جا رہا ہے، اور قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر قرآن حکیم میں جن 7 مقامات پر ہوا ان میں سے ایک مقام سورہ طٰہٰ بھی ہے، اور یہ بھی ایک یونیک مقام ہے۔ یہاں پر چند ایک ایسی چیزیں ذکر ہوئی ہیں جو باقی مقامات پر ذکر نہیں ہوئی۔ سب سے تفصیل کے ساتھ ذکر آیا سورۃ الاعراف کے اندر، اس کے بعد سورۃ الحجر کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور سورہ طٰہٰ کے اندر۔ سورہ طٰہٰ میں چند ایک بڑی یونیک باتیں ہیں۔ اب سٹارٹ ہی میں دیکھیں اتنی یونیک بات ہے کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں گستاخی والا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ بھی چینج کر دیا گستاخی سے بچنے کے لیے، بجائے یہ کہ اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کرتے ترجمہ ہی چینج کر دیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ امپلائڈ ہے کہ انہیں جنت میں جب بسایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، جو تفصیل آئی ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی پوری جو جنت ہے وہ آپ کے اوپر حلال ہے، یہ ایک درخت جو ہے وہ آپ کے لیے حرام کیا گیا ہے، اس کا آپ نے پھل نہیں چکھنا، پریکٹس کے طور پر تھا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں زیادہ تر چیزیں
حلال ہیں، حرام بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں. دنیا میں حرمت والے رشتے چند ایک ہیں، ان کے علاوہ آپ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. وہ جو بائنڈنگ ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن آپشن کھلا ہے. تو حرام چیزیں جو ہیں وہ بہت کم ہے، زیادہ تر حلال چیزیں ہیں. لیکن ان حرام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی اٹریکشن رکھی ہے ہماری آزمائش کے لیے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کی پریکٹس اس جنت میں کروائی گئی آدم علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم سے ہم نے اس سے پہلے عہد لیا تھا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کو اپنے معاملے میں پختہ ارادے والا نہیں پایا. اچھا، یہ تو فٹ ان بیٹھتا ہے ترجمہ اس گفتگو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، پس وہ بھول گئے اور اپنے اس وعدے کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکے. ہم نے انہیں عہد کو پورا کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کمزور پایا. یہ ترجمہ فٹ ان بیٹھتا ہے. اب یہاں پر ترجمہ کیا ہوا ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب نے یا ایسے لوگوں نے جو سمجھتے ہیں یہ گستاخی ہو گئی ہے، وہ ترجمہ کر رہے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پایا ہم نے اس لغزش میں ان کا کوئی قصد. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی اجتہادی غلطی کرتے. ہم نے اس طرح کا کوئی عزم ان کے اندر نہیں پایا، اس طرح کی کوئی کوشش نہیں پائی کہ وہ ایسا کرنا چاہتے تھے. یہ تو فٹ ان نہیں بیٹھتا. بھئی کوشش کی ہے انہوں نے تو ان سے یہ خطا ہوئی ہے. تو اس طرح کر کے اس ترجمے کو چینج کر دیتے ہیں. لیکن جو اہل حق ہیں، جو قرآن پاک کی دعوت کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ اس قسم کی جرت کبھی نہیں کریں گے. اس میں کوئی نبی کی توہین والا معاملہ نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر وہ توہین سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اس وقت تک ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے درجے پر فائز نہیں کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا. اور اس میں بھی آگے چل کے ایک آیت ایسی آئے گی جو اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے سے پہلے فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا اور پھر ان کی توبہ قبول کی اور پھر آگے سلسلہ چلا. تو اگر کوئی اپنے ذام میں گستاخی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ آدم علیہ السلام اس وقت اپنے عہد پر پختہ نہ رہے جبکہ ابھی وہ نبوت کے درجے پر نہیں پہنچے تھے. اور ظاہر ہے یہ ایک یونیک چیز تھی، ابھی تو انسانیت کا آغاز ہونے والا تھا. لیکن یہ کرنا کہ قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال دینا اور کہنا کہ ہم نے کوئی عزم نہیں پایا تھا، ان کی نیت نہیں تھی یہ کام کرنے کی، پھر بھی ان سے ہو گیا. حالانکہ سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا اس سے پہلے، پس وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کو ان کے وعدے کے اوپر پختہ قدم نہیں پایا. یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. ہمارے جو شیعہ عالم ہیں نقوی صاحب لاہور والے، انہوں نے باقاعدہ اس آیت کے بارے میں تفصیلاً اپنی تفسیر کلاس میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل قرآن کی تحریف کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح تبدیل کر دیں گے، آپ قرآن پاک کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال رہے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں. تو اس بات کے اوپر ان کے خلاف کتنے کلپ آئے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کی معصومیت کا ہی انکار کر دیا اور یہ دروازہ کھول دیا کہ وہ تو پھر اب کسی کو بھی معصوم نہیں مانیں گے. بھائی انبیاء کی بھی جو معصومیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے اجتہادی غلطی بھی نہیں ہوگی، لغزش بھی نہیں ہوگی. معصومیت یہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے، لغزش اور غلطی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں موت سے پہلے اس پر مطلع کرے گا اور وہ رجوع کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ دنیا سے جائیں گے تو بالکل کلیئر کٹ وہ دین دے کر جائیں گے جس میں کوئی غلطی کی آمیزش نہیں ہوگی. کیونکہ انبیاء کرام کی غلطیاں تو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی رپورٹ ہوئی، اجتہادی غلطی. حضرت نوح علیہ السلام کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی. احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کا ذکر آیا. قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کا ذکر آیا.
ایک غلطی تو وہ ہے جو پیر کرم شاہ صاحب نے خود مانی ہے اجتہادی غلطی. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67، 68، 69، غزوہ بدر کے قیدی جب چھوڑنے کا معاملہ آیا تو اس میں واضح ہے کہ اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے نبی الاسلام نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تو تمہیں عذاب دیا جاتا. تو وہاں پر بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی پر عذاب دیا جاتا. وہاں پہ خود مانے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہوئی. دو آپشن تھے. سورہ محمد کی آیات پہلے نازل ہوئی تھی کہ یا تو آپ قتل کریں گے ان لوگوں کو جو کہ میدان جنگ میں پیغمبر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یا ان کو آپ قیدی بنائیں گے، اور جن کو آپ قیدی بنائیں گے آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن سورۃ البقرہ میں یہ بھی آیا تھا کہ جب تک فتنہ ایڈریس نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے اس جنگ کو جاری رکھنا ہے. نبی الاسلام نے یہ اجتہاد کیا کہ غزوہ بدر کے بعد فتنہ دب گیا تو آپ نے فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ فتنہ ابھی دبا نہیں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا. لیکن نبی الاسلام نے اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے ان کا مشورہ مانا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس کو اجتہادی غلطی ڈکلیئر کیا اور پھر معاف بھی کر دیا، اور پھر کہا یہ فدیہ جو لے لیا یہ اب آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ حلال ہے آپ کے لیے. اس قسم کی اور غلطیاں بھی منافقین کے بہانوں کو سن کے ان کو جانے دینا سورہ توبہ میں رپورٹ ہوئی. اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں میں نے پورا مقدمہ بیان کیا. تو انبیاء کرام کی معصومیت یہ ہے کہ اجتہادی غلطی پر اللہ تعالیٰ ان کو قائم نہیں رہنے دیتا. غلطی ان سے ہو سکتی ہے، اسے ہم اجتہادی غلطی کہتے ہیں، گناہ نہیں کہتے. لہٰذا یہاں اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ بے شک ہم نے عہد لیا تھا اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے، لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان کو ارادے میں پختہ نہیں پایا، یعنی وہ اپنا وعدہ نبھا نہیں سکے. اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت تھی، ایسا ہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے، اور یہ کمزوری اسی طریقے سے اولاد آدم میں بھی چلتی ہے. اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شکل میں رکھ دی ہے کہ آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ پھر شیطان کے نقش قدم پر ہیں اور آپ اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی. جب انہیں پتا چلا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کے کپڑے بھی اتر گئے، ان کی بیوی کے بھی کپڑے اتر گئے، آگے چل کے آئے گا یہاں پر بھی. تو انہیں احساس ہو گیا، اور شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، ان کی توبہ قبول کی اور کلمات خود سکھائے جو سورۃ الاعراف میں آئے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے حکم کی نافرمانی کی، وہ اپنی بات کے اوپر اکڑ گیا. اب یہاں پر وہ حصہ مسنگ ہے جو سورۃ الکہف میں گزر چکا ہے کہ اس نے نافرمانی کیوں کی. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیونکہ قرآن حکیم میں سورہ التحریم میں آیا ہے کہ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. اب یہاں پر تھا فرشتوں کو حکم ہوا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے. اس میں امپلائڈ تھا کہ شیطان کو بھی ساتھ حکم تھا اگرچہ وہ جن تھا. چونکہ میجورٹی فرشتے تھے، وہ ایک جن تھا، اس وجہ سے عربی میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے. جس طرح کلاس میں بھی اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے 45 جو ہیں وہ میل ہیں اور 5 جو ہیں فیمیل ہیں، اور کلاس ریپریزنٹیٹو کہتا ہے کہ بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرلز نے کھڑا نہیں ہونا، وہ میجورٹی کی بات کر رہا ہے. یہاں تو ہے بھی وہ ایک تھا، اس لیے
تغلیب کے قاعدے کے تحت جو عربی میں ہے اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں اکثر مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے چند ایک مخصوص جو عورتوں کے احکام ہیں ان کو چھوڑ کے میجارٹی چیزوں میں تو کامن ہے۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اور مردوں کو اس سیغے سے خطاب کیا ہے تو عورتیں بھی اس میں شامل ہوں گی، اس طریقے سے باقی احکامات میں بھی۔ تو یہاں پر بھی شیطان کو حکم تھا، لیکن چونکہ وہ جن تھا وہ نافرمانی کر سکتا تھا، فرشتے تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے وہ حسد کرنے والا ابلیس، ابا، اس نے نافرمانی کی۔ فقلنا یا آدم، اب یہاں پر وہ حصہ مسنگ ہے جو سورۃ الحجر میں، سورۃ الاعراف میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بارگاہ کیا اور اس نے مہلت مانگ لی قیامت کے دن تک کے لیے کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا اور تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا۔ ہاں، چند ایک جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں مخلص انبیاء کرام علیہ السلام، وہ تو بچ جائیں گے، باقی تو میں ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں گمراہ کروں گا، یعنی شیطان نے اپنی گمراہی کا وبال بھی اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تو مجھے اس امتحان میں ڈالتا تو نہ میں اس امتحان میں ناکام ہو کے بربادی کماتا۔ کتنی غلط جسٹیفیکیشن ہے۔ وہ حصہ یہاں پر مسنگ ہے۔ یہاں پر جو شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ساتھ کیا اور اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہ یہاں پر نقل ہوئی ہے۔ فقلنا یا آدم، تو ہم نے فرما دیا تھا آدم علیہ السلام سے، ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ بے شک یہ شیطان جو ہے وہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ کب فرمایا تھا؟ جب سجدے سے اس نے انکار کیا، اللہ سے بحث کی، مردود ہو گیا۔ ابھی آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ تجھے ورگلائے گا، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے، تو نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو دیکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس جنت سے نکال دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک یہاں جنت میں تمہارے لیے کتنی آسانی ہے کہ نہ یہاں پر کوئی بھوک ہے اور نہ تم یہاں پر ننگے بدن ہو، بھوک بھی نہیں ہے، کپڑے بھی جنتی لباس کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہیں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ تمہیں یہاں پر کوئی پیاس لگے گی اور نہ کوئی ایسی دھوپ ہے جو تمہیں تنگ کرے، یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو زمین پہ آ کے تنگ کرنے والی تھی، ان ساری کمزوریوں سے آزاد ہے وہ جنت جہاں پر تم رہ رہے ہو، تو دیکھنا یہ جنت تم سے چھن نہ جائے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالی نے وسوسے کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا، یعنی سیدہ حوا کے لیے نہیں کیا۔ یہ ایک خاص موقع ہے۔ ویسے عموماً یہاں پر قرآن حکیم کے اندر جب کبھی بھی قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا تو وہ تثنیہ کے صیغوں کے ساتھ کہ ان دونوں کے ساتھ ایسا کیا، ان دونوں کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان دونوں کا ذکر نہیں۔ بعد میں جا کے دونوں کا آ جائے گا، لہذا اس میں اس چیز کی بھی خامی ہائی لائٹ کر دی گئی کہ جو لوگ اس غلطی کا وبال سیدہ حوا کے اوپر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا تھا، نہیں،
دونوں کو شیطان نے ورگلایا تھا. اور اگر سنگولر کا کہیں سیگا آیا تو وہ آدم علیہ السلام کے لیے آیا, سیدہ حوا کے لیے نہیں آیا. تو چونکہ تثنیہ کے سیگے باقی جگہ پر آ چکے ہیں, لہٰذا یہ امپلائڈ ہے کہ دونوں کو ورگلایا تھا, دونوں نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. شیطان نے وسوسہ دیا, اولا اس نے کہا, یا آدم, اے آدم, ہل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا ہے, وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى, اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی میں تمہیں ایسے درخت کی خبر دوں گا کہ اگر اس کا پھل کھا لوگے تو اس کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, بالکل فرشتوں کی طرح, اور ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی. یعنی اس نے لالچ دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو منع کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا کھانا یا پھل وہ کھا لیا تو پھر تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تمہاری بادشاہت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو وہ پھل کھا کے بھی دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں ہوا, الٹا جنت سے بھی جاتے رہے. شیطان نے ورگلایا. اسی حوالے سے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان فرشتوں سے افضل ہے, کیونکہ باقی جگہ پر یہ بھی آیا کہ شیطان نے یہ وسوسہ بھی دلایا کہ تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے, جس طرح فرشتے ہمیشہ کی زندگی گزار رہے ہیں, یعنی قیامت کے دن تک ان کی زندگی ہے. ایک لمحے کے لیے اگر کوئی موت آنی ہے یا کچھ عرصے کے لیے تو ظاہر ہے وہ تو مخلوق اور خالق میں فرق ہے, ورنہ تو ایک ان کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہوئی ہے. تو اس طرح کی زندگی اگر تم چاہتے ہو تو یہ پھل کھا لو تو تمہیں زندگی مل جائے گی. اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس نے فرشتوں والی کوالٹی حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے اندر ایسی کمزوریاں رکھتا ہے کہ وہ ان کمزوریوں کو بھی اوور کم کرنا چاہتا ہے. سب سے بڑی کمزوری ہے موت. تو یہ انسان کے دل میں اس کی تمنا ہے کہ انسان موت سے بچنا چاہتا ہے. اس کے بعد نیند, کھانا پینا, یہ ساری کمزوریاں ہیں, فرشتوں کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہیں. باوجود اس کے کہ انسان افضل ہے, فرشتوں میں ایسی کوالٹیز موجود ہیں جو انسانوں میں نہیں ہے, اور انسانوں میں ایک ایسی کوالٹی ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے حق اور باطل میں تمیز کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کرتے ہیں. فرشتے حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے, ان میں باطل کا مادہ موجود ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی ول سے اپنے رب کو چوز نہیں کیا, بلکہ اللہ نے ان کو بنائی ایسا ہے. یہ اگر فیکٹر دیکھا جائے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی تمام کمزوریوں کے اوپر قابو پا کر اپنے رب کو رسپانس کرتا ہے. یہ بہت بڑی خوبی ہے. اسی کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بہتر ہے. اور صرف وہی انسان بہتر ہے جو اپنے آپ کو بہتر کر لے. جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے باغی ہوتے ہیں, وہ بہتر کوئی نہیں ہے. فَأَكَلَا مِنْهَا, تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, تو فوراً ایسا ہوا کہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں, وہ برہنہ ہو گئے, یعنی جو جنتی لباس تھا وہ ان سے اتر گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً یہ سزا ان کو ملی کہ ان کا جنتی لباس جاتا رہا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا, تو وہ چپکانے لگے اپنے جسم کے اوپر مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے جو پتے ہیں درختوں کے, اس سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے ان کا لباس اتر گیا تو اپنی شرمگاہوں کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, اور حکم عدولی کی آدم نے اپنے رب کی, پس وہ راہ راست سے ہٹ گیا. اب یہ میں احتراماً ترجمے کر رہا ہوں, اگر میں لفظی ترجمے کروں گا تو سیدھا سیدھا گستاخی کا فتویٰ یہ لوگ لگائیں گے کہ نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی اور بہک گیا. غوا اسی کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے الفاظ چنے ہیں, اور حکم عدولی کی آدم نے اپنے رب کی,
اور وہ بامراد نہ ہوا. دیکھیں ترجمہ کیسا کیا ہے. اب اس طرح کر کے یہ لوگ قرآن پاک کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنا چاہتے ہیں. پہلی دفعہ ایک کرسچن نے مجھے ٹانٹ کیا تو میرا عقیدہ معصومیت کلیئر ہوا. اس نے کہا کہ یہ آپ لوگ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں تو ہم تو نبیوں کو معصوم نہیں مانتے. تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ قرآن پاک میں بھی انبیاء کی غلطیاں رپورٹ ہوئی ہیں, آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی. تو پہلا موقع تھا, ایک پروٹیسٹنٹ کرسچن نے جب یہ چیز ہائی لائٹ کی, اور وہ ان پڑھ آدمی تھا, مزدور, اس نے جب یہ بات کی تو میں سوچنا شروع ہوا. پھر میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پاس گیا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ معصومیت کا عقیدہ بالکل فراڈ کے اوپر چل رہا ہے, اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. معصومیت صرف یہ ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کریں گے, گناہ کی کیٹیگری میں جو چیز فال کرتی ہے وہ نہیں کریں گے. غلطی ان سے ہو سکتی ہے, وہ اجتہادی غلطی ہوگی, اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور ہوگی, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, لیکن اس کی ریمیڈی اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دے گا تاکہ امت کے لیے وہ ایک پرفیکٹ دین دے کر جائیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اس لیے ہم ان کو معصوم کہتے ہیں. معصومیت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیات جو ہیں وہ بعد میں انبیاء کے گستاخوں نے داخل کر دی ہیں, جن کے اندر یونس علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے, آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ مر گیا تھا اس کا ذکر موجود ہے, ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ چیزیں کوئی انبیاء کی توہین ہے اور اس کی وجہ سے ہم ترجمے بدلنا شروع کر دیں. تو قرآن پاک اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے, اسی لیے میں نے کئی ایک ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ قرآن پاک کا صرف وہ ترجمہ معتبر ہے جو پہلی دفعہ ایک شخص جو عربی جاننے والا ہے اور وہ نان مسلم ہے, وہ اس کتاب کو پڑھے اور جو پہلی دفعہ وہ اس کا مطلب لے گا وہ وہی مطلب ہے, کیونکہ قرآن فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. آج بھی 1.5 کروڑ کے قریب کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچنز ہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ عربی ہے, انہیں عربی سیکھنی نہیں پڑے گی, اور نہ ہم نے ان کو قرآن پاک کا عربی میں کوئی ترجمہ دینا ہے. کہتے نہیں نان مسلم کو آپ نے ترجمے والا قرآن دینا ہے, عربی نہ لکھی ہو, صرف ترجمہ دیں تاکہ توہین نہ ہو. تو جو 1.5 کروڑ عربی نان مسلم ہیں کرسچنز, ان کو ہم کس زبان میں ترجمہ دیں گے؟ وہ بھی یعنی قرآن پاک کا عربی میں ترجمہ کریں گے. جو قرآن خود اللہ نے عربی میں نازل کیا اس سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھا سکتا, اس کا عربی میں ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ تو یہی قرآن دیں گے. تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ اجتہادی غلطی یا لغزش وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور سیدہ حوا سے ہوئی. اس سے آپ نے لیسن لرن کرنا ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھنا جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا شیطان نے, کہیں تمہیں نہ ورگلا دے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ دیکھنا وہ بھی شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے راہ حق سے ہٹے تھے, بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, تو تسی تو شاہی کوئی نہیں. تو شیطان سے ہوشیار رہنا ہے, اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر آدم کی روش اختیار کرنی ہے. آدمی وہ ہوگا جو آدم کی روش اختیار کرے گا, یعنی غلطی کے بعد معافی مانگ لے, اور شیطان وہ ہوگا جو شیطان کی روش اختیار کرے گا. یہ لیسن ہم نے لرن کرنا تھا. یہ لیسن کہاں سے لرن کرنا تھا؟ علماء نے اس کو توہین سمجھا. باقاعدہ بہار شریعت میں انہوں نے سٹارٹ میں لکھ دیا ہے کہ قرآن پاک میں جو انبیاء کی غلطیوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا درس دیا جائے یا اس کو بیان کیا جائے, یہ صرف تلاوت کے طور پہ. اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے, اللہ چاہے تو اپنے بندوں کے اوپر کوئی عطاب کر سکتا ہے, ہمارا کوئی کام نہیں بنتا. یعنی کہ ہمارا کوئی کام نہیں بنتا کہ ہم اسے کوئی درس عبرت حاصل کریں. انبیاء کرام کے بارے میں جو اللہ کی گفتگو ہے اسی سے تو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اگر اللہ اپنے پیغمبروں کو اس طریقے سے ڈریس کر رہا ہے, ہم تو شاہی کوئی نہیں. سب سے بڑی عبرت اسی سے حاصل ہو سکتی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, سورۃ الانعام, سورہ الزمر, سورہ یونس, 3 جگہ یہ آیت آئی ہے. اے نبی تم فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا.
اب کہتے ہیں جی آپ نے یہ آیت نہیں بیان کرنی کہیں گستاخی نہ ہو جائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس قسم کی کوئی بات جو نازل فرمائی ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اس میں انبیاء کی گستاخی ہو جائے گی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گمراہی یہ ہے کہ نبیوں کو انہوں نے منی گاڈ بنا دیا اور بزرگوں کو منی پروفٹ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ اگر کہیں ان سے لغزش ہوئی تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع لانے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے لیکن گناہوں کے اعتبار سے لغزش ہو سکتی ہے. اچھا یہ کیوں اللہ نے رکھی ہوئی یہ چیز؟ میں اس کے اوپر بھی ایک دن غور کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے. بھائی اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چلے. غلطیوں سے پاک کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. ہم پیغمبر کے لیے سبحان کا لفظ نہیں استعمال کرتے. ویسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. جب پوچھا جائے معصوم کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ انبیاء غلطی نہیں کرتے. اچھا اگر انبیاء غلطی نہیں کرتے تو پھر اللہ اور نبیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ خالق اور مخلوق کا فرق رہ گیا نا. باقی غلطی اللہ سے بھی نہیں ہوتی اور مخلوق سے بھی نہیں ہوتی. تو اس فرق کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے کہ گناہ نہیں ہوتا لیکن لغزش ہوتی ہے، اور وہ لغزش اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی ریمیڈی فرماتا ہے، اور اس اصلاح کے بعد انبیاء امت کے لیے رول ماڈل ہیں. معصومیت اس حوالے سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو پرفیکٹ دین دے کے جاتے ہیں. آج ہمیں ہر واقعے کی توجیہ پتہ ہے کہ اگر کہیں پر اجتہادی غلطی ہوئی تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا. جس طرح سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جب حضرت خالد بن ولید کے لیے سخت کلمات نکلے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا، تو سورہ آل عمران میں آیا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. پریکٹیکلی ہو بھی گیا ایسا کہ نبی اسلام کی مبارک زبان سے اس تکلیف اور درد میں بددعا بھی نکلی. حضرت خالد بن ولید کے حق میں دعائے ضرر کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، بالکل اس کے الٹ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا کہ یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کسی شخص کے لیے کہ وہ ہدایت کا طلبگار ہے تو اسے ہدایت ملے گی اگرچہ پیغمبر اس کے لیے بددعا کر دے. اور اس کا وائس ورثہ بھی ہے، اگر کسی شخص کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اپنے اعمال کے سبب تو نبی اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے، ہدایت کی بھی دعا کرے، قبول نہیں ہوگی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ورنہ کیا ابو لہب کے لیے نبی اسلام نے دعائیں نہیں کی ہیں؟ چچا تھا، احسانات تھے رسول اللہ کے اوپر اس کے. اپنی لونڈی اس نے نبی اسلام کو دودھ پلانے کے لیے وقف کی ہوئی تھی، سویبہ، وہ بعد میں صحابیہ بنی. اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور نبی الاسلام نے دونوں نے اسی لونڈی کا دودھ پیا ہوا تھا، اسی لیے دودھ شریک بھائی بھی تھے. اگرچہ چچا تھے نبی الاسلام کے لیکن ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہوا تھا، اس وجہ سے رضائی بھائی کا رشتہ بھی تھا. اور جس کی لونڈی تھی، جس نے احسان کیا ابو لہب نے، اور پھر اسے آزاد بھی کیا اس خوشی میں، کفر کی موت مر گیا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن یہ کوئی تقدیر کا غلبہ ویسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. نہیں، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے گمراہی ملے گی. کوئی ایک آدھ کیس اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی پیغمبر کی دعا کسی کے حق میں قبول کر لے اور اس کے لیے کوئی خیر والا معاملہ ہو جائے. ادروائز یہ اللہ کے فیصلے ہیں. نہ تو پیغمبر کی بددعا سے کسی کو فرق پڑتا ہے نہ دعا سے پڑتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بسا اوقات بددعا بھی لگ جاتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے سامنے ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھا.
تو اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ جو ہے کام نہیں کرتا. اسی وقت اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر فالج گرا، کیونکہ نبی اسلام کی زبان سے نکلا کہ اچھا اب یہ تیرا دایاں ہاتھ پھر منہ تک نہ ہی اٹھے. بس وہ کس درد میں حضور نے بات کی کہ وہ ہاتھ پھر پوری زندگی اس کا اٹھ نہیں سکا، پھر الٹے ہاتھ سے وہ پوری زندگی کھانا کھاتا رہا. اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ رول کے طور پر نہیں ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی حکم عدولی کی اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے. ثم اجتباہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. یہ جو پورشن ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فائنل نبوت کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ انسانیت کے باپ ہوں گے اور یہ سلسلہ ان سے چلے گا. تو ان لوگوں کے لیے اسکیپ روٹ موجود ہے جو قرآن پاک کی آیات کی تحریف کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ لغزش بھی نہیں کر سکتے، اور اتنے سخت جو الفاظ پہلے گزرے ہیں وہ انبیاء کی توہین ہے. تو وہ یہ کہیں کہ اس وقت تک وہ نبی نہیں بنے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو چن لیا. ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا. فتاب علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ فرمائی، ان کی طرف شفقت فرمائی. اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتا ہے اور بندہ بھی توبہ کرتا ہے. اللہ کا ایک نام التواب بھی ہے. توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو. جب انسان اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی رحمت سے اس کی طرف رجوع فرمایا، ان دونوں کی طرف. وہدا، اور انہیں ہدایت کاملہ بخش دی، اور ساتھ ہی فرما دیا قال اہبطا منہا، ہم نے ان دونوں سے کہا کہ اب جنت سے نکل جاؤ، جمیعاً، سب کے سب. یعنی ہے تو وہ دو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں ان سے اربوں لوگ پیدا ہونے تھے، تو پوری انسانیت کو اتارا جا رہا ہے جنت سے. بعضکم لبعض عدو، اب دنیا میں تم بعض کے دشمن ہوگے، تم دونوں اتر جاؤ، بلکہ سب کے سب اتر جاؤ. یعنی یہ تو اب سزا ملے گی. توبہ تو قبول ہوئی ہے لیکن کچھ دے دلا کے، اور وہ دینا دلانا یہ ہے کہ اب تم زمین پر مشقت کرو گے، تمہاری ایک مخصوص زندگی ہوگی، اور دوبارہ اس جنت کے لیے کوشش کرو گے جس جنت سے نکالے جا رہے ہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت. اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ہی وہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر انبیاء کا سلسلہ. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا اس ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں ڈسکس کی ہے، مسئلہ تقدیر سمجھاتے ہوئے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم گمراہی کی روش اختیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی نیک نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو کہا تھا کہ زمین پر اتر جاؤ. اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی چیز آئے گی، یعنی کتاب کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں، تو جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا، فلا یضل ولا یشقى، اور نہ وہ بدبخت ہوگا. اس کا مطلب کیا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی نہ کرے، بدبخت وہ ہوتا ہے جو کتابوں کی پیروی نہ کرے، بدبخت وہ ہوتا ہے جو انبیاء کی نافرمانی کرے، اور جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر لے، ان کی کتابوں کی پیروی کرنا شروع کر دے، تو وہ خوش بخت ہوتا ہے. اٹ مینس کہ ہم بدبختی اور خوش بختی خود کماتے ہیں. لہذا معتزلہ کے ہاں جو یہ عقیدہ اتنا شد و مد کے ساتھ آیا، وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھا
قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہ انسان بدبختی اور خوش بختی خود کماتا ہے. ہمیں جو معتزلہ سے اختلاف ہے وہ اس میں غلو کے معاملے میں ہے کہ بے شک انسان بدبختی اور خوش بختی خود کماتا ہے، لیکن اس عقیدے کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے بالکل نکال دیا جائے، یہ بات غلط ہے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا، اس اختیار کو ہم یوز کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اس کی وجہ سے صرف ہدایت نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اس رجوع لانے کی وجہ سے ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، اللہ کی مشیت اس میں شامل ہوتی ہے تو ہمیں ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. اسلامک ہسٹری میں یہ دو بڑے فرقے ہو گزرے ہیں، نمبر 1 قدریہ اور نمبر 2 جبریہ. قدریہ ایک ایکسٹریم کے اوپر تھے جن کا یہ موقف تھا کہ انسان تقدیر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے، فری ول ہے آپ کے پاس ہر معاملے میں. اور دوسری طرف جبریہ تھے جن کا یہ نظریہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ ہی نعوذ باللہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، وہی نیکی کا کام کرواتا ہے. اب یہ مقدمہ ان کا مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی. دوسری طرف اگر قدریہ کے موقف کو مانا جائے تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے، اگرچہ اس میں حق والا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور تمہاری مرضی اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو. لیکن تقدیر انسان کے اوپر اس حوالے سے غالب ہے کہ گیون سرکمسٹانسز تو اللہ کی طرف سے ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں جو انسانوں کو دی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. پورے قرآن کا بھی مقدمہ یہی ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ تمام نعمتیں تقدیر سے ہیں، حتیٰ کہ دانائی بھی، یعنی کسی شخص کی عقل، یہ بھی تقدیر سے ہے. انسان کو ایک جیسی صلاحیت نہیں دی گئی ہے، ہر انسان کو صلاحیتیں مختلف دی گئی ہیں اور انسان کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کے شاکلہ کے مطابق ٹیسٹ کیا جائے گا. ذہانت ہر بندے کی برابر نہیں ہے، ورنہ تو سارے کے سارے ہی سائنٹسٹ بن جاتے، فلاسفر بن جاتے. ایسا نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں جن کا انٹلیکچوئل لیول بہت بلند ہوتا ہے، باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اب جن کا بلند ہے ان کو ان گیون سرکمسٹانسز میں چیک کیا جائے گا، جن کا کم ہے ان کو ان گیون سرکمسٹانسز میں چیک کیا جائے گا. ایک شخص کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا ایشو ہے تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹیسٹ اتنا سخت نہیں رکھے گا. بیسک جو فرائض ہیں ان کے اوپر تو اس نے پابندی کرنی ہے، لیکن باقی چیزوں میں اس سے نرمی ہو سکتی ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے، حالات و واقعات دیے، اس کے باوجود وہ بھی اسی قسم کی زندگی گزار رہا ہے، اس میں یہ اہلیت تھی کہ وہ 100 میں سے 95 نمبر لے سکتا تھا اور وہ 40 نمبر لے کے پاس ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسرا جو بیچارہ 100 میں سے لے ہی 40 سکتا تھا اور اس نے 40 لے لیے یا 35 لے لیے، تو وہ اس سے بہتر ہے. اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. کیوں؟ اگر ایک شخص کو حالات و واقعات اس طرح کے دیے گئے ہیں کہ اس میں وہ اس سے زیادہ بیسٹ پرفارم ہی نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ فرمائے. جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو مکہ شریف میں پیدا ہوا، اس کو اللہ نے ریسورسز بھی دیے، 5 وقت وہ حرم مکہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کا یہ عمل کرنا اتنا بہادری والا کام نہیں ہے. بہادری اس شخص کی ہے کہ جو جون جولائی کی تپتی دھوپ کے اندر سڑک کے کنارے محنت مزدوری کا کام کرتا ہے اور اس کا مالک اتنا سخت ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے لیے اس کو جانے نہیں دیتا، تو وہ وہیں پہ وضو کر کے کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے. جماعت سے نماز نہیں پڑھا، لیکن اس کا وہاں پہ نماز پڑھنا عین ممکن ہے کہ
حرم مکہ میں جو اس آسودہ حال شخص نے نماز پڑھی اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہو، اس حوالے سے کہ اس کی وہ نیکی زیادہ وزنی ہو، گنتی میں وہ زیادہ ہو، میزان عمل پہ وزنی یہ ہو۔ 100 کے 10 نوٹ ہوں اور 5 ہزار کے 10 نوٹ ہوں، گنتی میں دونوں 10 ہی ہیں، لیکن ورتھ میں، اپنے وزن میں 5000 کے جو 10 نوٹ ہیں ان کی قیمت زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ حالات و واقعات، اس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے شاکلہ کہا کہ ہر شخص کو اس کی شاکلہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو انسان اپنی بدبختی اور خوشبختی اپنے اعمال کے پوائنٹ آف ویو سے، عقائد اور نظریات کے پوائنٹ آف ویو سے خود کماتا ہے، جو اللہ نے اس کو حالات و واقعات دیے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ باقی جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں جس میں وہ زیادہ پرفارم کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا، اس حوالے سے ظاہر تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے۔ ہر شخص کو حالات و واقعات ایک جیسے نہیں دیے گئے اور نہ ہر کوئی اس طرح کی نیکی کر سکتا ہے۔ جو لوگ امام مسجد ہیں، خطیب ہیں، ان کا خرچہ باقی کمیونٹی نے اٹھایا ہوا ہے، ان کو رہائش بھی دی ہوئی ہے، بجلی کا، گیس کا بل بھی دے رہے ہیں، اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ہر حوالے سے، پھر بھی گھڑی پہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور مقتدی ایسے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کب تشریف لائیں گے۔ تو امام کا کام ہے کہ ان حالات و واقعات میں ایٹ لیسٹ جو اس کی نوکری ہے اس میں 5-10 منٹ پہلے آ جائے یا ٹائم پہ پہنچے۔ تو امام تو کوئی بہانہ رکھ نہیں سکتا، اس کا تو کام ہی وہی ہے۔ ہاں، جس کی دکان ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کر آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری امامت کی نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کی ہے۔ وہ عین ٹائم پہ پہنچتا ہے یا 1-2 منٹ لیٹ ہوتا ہے، وہ تو جسٹیفائی کر سکتا ہے، لیکن جس کو وقف کیا ہوا ہے دین کے کام کے لیے، اس کے باوجود وہ سستی کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی گرفت سخت ہونے والی ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں انسان پکڑا جائے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات میں انسان کی قسمت میں خوشی اور غمی کے معاملات لکھے ہوتے ہیں، تکلیف کے، وہ بھی ظاہر انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمانا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ اب اس میں انسان نے رسپانس کیسا کرنا ہے؟ عین ممکن ہے کہ آج جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی اگر مجھ پہ ایسے حالات آتے تو میں تو بڑی بہادری کے ساتھ اس چیز کو فیس کرتا، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا آتا تو بہادری نہ دکھاتا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں ان کی بہادری جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے، ویسے وہ دعوے بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے پریس کانفرنس کر کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پہلے وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات و واقعات سیدھے کر کے باہر کے ملک میں بھاگ جاتے ہیں۔ ویسے وہ بتاتے ہیں، لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور بڑی جواں مردی کے ساتھ ہم عوام الناس کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مشکل وقت جب آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایون ہم اپنے مذہبی لیڈرز کو بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں، الٹیمیٹلی یہ صرف اکسائے ہوئے لوگوں کے جنازے پڑھاتے ہیں جب انہیں قانون سے سزا ملتی ہے۔ خود کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی کہ انہیں جیل جانا پڑے یا انہیں پھانسی کا پھندا چومنا پڑے، لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں۔ تو یہ بہادری جو ہے وہ صرف تقریر کی حد تک ان کی ہوتی ہے۔ تو بدبختی اور خوشبختی انسان گیون سرکمسٹانسز میں خود کماتا ہے، سوائے ان تکالیف کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، وہ تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی پرفارمنس کو دیکھے گا، وہ انسان ٹال نہیں سکتا۔ اپنی موت کا وقت، اپنے اوپر آئی ہوئی تکالیف جو تقدیر میں واقعی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں کسی کے، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو دعا سے ٹل جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہیں، وہ آ کر رہنی ہیں، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان مخلوقات کے کیس میں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں۔ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ انسان گناہوں کے کام کرے اور ہمیشہ کی جہنم کمائے۔ اللہ کی مرضی تو اس میں ہے کہ سب کے سب لوگ نیکی کا کام کریں اور اس سے اس کی جنت مانگ لیں، لیکن اجازت اس نے دی ہوئی ہے، چاہو تو جنت
کے لیے کوشش کرو، چاہو تو جہنم کے لیے کوشش کرو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ وہ ناشکری کی روش اختیار کریں، جو سورہ الزمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو یا ناشکری کی، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کی روش کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اختیار اس نے دیا ہوا ہے۔ یہ تقدیر تمہارے لیے کوئی بہانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔